اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اس کو اب میں وہ بات بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں دخل دیا ہے۔ حضرت لقمان کی نصائح کی ابھی ایک ہی آیت آئی ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہاں اللہ کا کلام شروع ہو گیا، اس لیے کہ حضرت لقمان سلیم الفطرت انسان، ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی کہ اپنے بیٹے سے اپنے حقوق بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن انسانوں کو جیسا کہ سورہ احزاب میں بھی آیا ہے، حضور کو بھی بعض اوقات صحابہ کے طرز عمل سے تکلیف ہوتی تھی، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ تم سے حیا کی وجہ سے تم سے کہتے نہیں ہیں، تم کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہتے ہو وہاں پہ، اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، ان کے معمولات میں خلل پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو حق کے کہنے میں کوئی باک نہیں۔ تو یہاں اللہ نے گویا کہ اس خلا کو مکمل کیا ہے کہ اللہ کے حقوق وہ تو ایک لفظ میں آ گئے لا تشرک باللہ، لیکن یہ کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق انسانوں کے اوپر والدین کا ہے، اس لیے کہ اصل کریٹر وہ ہے، اصل سسٹینر وہ ہے، لیکن ذریعہ تخلیق والدین بنے۔ والدین کے نطفے ہی سے تو والدہ کے رحم کے اندر آپ کی زندگی کا، آپ کے وجود کا آغاز ہوا ہے، پھر والدہ نے آپ کو اپنے خون سے، آپ نے اس کا خون چوسا ہے، ایک بہت بڑی جونگ کی طرح جو ہے پیٹ کے اندر وہ بچہ جو ہے ماں کا خون چوس رہا ہے اور اسی سے پل بڑھ رہا ہے، پھر یہ کہ 9 مہینے تک اس نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، پھر جو وضع حمل ہوا ہے کس قدر تکلیف اور شدت کی کیفیت کے ساتھ ہوا ہے، پھر اس نے اپنے خون ہی کی توانائی ہے جو دودھ کی شکل میں تمہاری غذا کے طور پر تمہیں پلائی ہے، تو ان کا حق جو ہے تمام انسانوں میں فائق، جملہ مخلوقات میں فائق تر حق ہے والدین کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے والدین کے بارے میں انسان کو وصیت کی۔ یہ وصیت در حقیقت فطرت انسانی کے اندر موجود ہے، والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک فطرت انسانی کے اندر موجود ہے۔ وہ شکر کا جذبہ جو ہے، میں نے تو آپ سے عرض کیا، سب سے پہلے تو والدین ہی سے منسلک ہوتا ہے، والدین ہی اس کے پروٹیکٹر ہیں۔ بچے کو کئی کسی طرف سے خوف ہوتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑ کر ماں کی چھاتی سے چپٹ جاتا ہے، گود میں داخل ہو گیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو قلعے کے اندر آ گیا، چاہے یہ کہ کوئی درندہ صفت، کوئی سکھ ہے، کوئی اور ہے، کوئی یہودی ہے، وہ اس بچے کو کھینچتا ہے ماں کی گود میں سے اٹھا کر اور اچھالتا ہے اور کسی نیزے کے اندر پرو دیتا ہے، یہ دوسری بات ہے، لیکن بچہ اپنی ماں کی گود میں پہنچ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں تو قلعے کے اندر آ گیا ہوں، محفوظ ہو گیا ہوں، لہذا اس کا جذبہ تشکر پورا والدین کے ذات کے ساتھ اس کو برقرار رہنا چاہیے، یہ جذبہ تشکر۔ اور اس میں خاص طور پر یہی وجہ ہے، قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ یہ 4-5 مقامات ایسے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ انعام میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، کہ والدین کا حق اللہ کے حق کے فوراً بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نہیں بندگی کرو گے، پرستش کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک، یعنی اللہ کے ذکر کے فوراً ساتھ جڑا ہوا، جیسے یہاں ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، شکر کرو میرا۔ دیکھیے اللہ کو اپنا حق جتانے میں کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، اللہ نے اپنا حق کرو میرا شکر۔ انشکر لی، کریٹر میں ہوں، تمہاری ماں کے دل میں ممتا میں نے ڈالی ہے، تمہارے باپ کی شفقت جو ہے وہ جو اس کے دل میں تھی تمہارے لیے وہ میں نے پیدا کی تھی، تو اصل کریٹر اور سسٹینر تو میں ہوں، میرا شکر۔ اور یہاں پہلے اپنے شکر کا ذکر کیا، حالانکہ یہاں ذکر ہو رہا ہے والدین کا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی انسان کو والدین کے بارے میں، لیکن اس کا اختتام جو ہو رہا ہے انشکر لی، شکر کرو میرا، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین، اِلَيَّ الْمَصِيرُ، بالآخر تو میری ہی طرف لوٹ کر آ جانا ہے، تم بھی آ جاؤ گے، تمہارے والدین بھی آ جائیں۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے والدین میں سے والدہ کے حق کو فائق قرار دیا گیا، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، ظاہر بات ہے نقاہت ہوتی ہے عورت کے اندر، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، ایک جوک ہے جو اس کا خون چوس رہی ہے مسلسل، اس کو نقاہت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری، ضعف پر ضعف جھیلتے ہوئے اس نے اسے اٹھائے رکھا۔
حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، اور پھر دودھ کا چھڑانا ہوا 2 سال، نارمل جو ہے رضاعت کا حق۔ آج کل تو بہرحال اب دوبارہ توجہ ہو رہی ہے، اور سائنسی جو ہے جو اکتشافات ہیں ان سے بھی کہ یہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے یہ بہت بہتر ہے، یہ باٹل فیڈنگ جو ہے یہ چاہے کتنا اچھے سے اچھا دودھ ہو، ماں کے دودھ کا بدل کوئی نہیں۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں۔ انشکر لی، اسی لیے حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ انہوں نے پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ 4تھی مرتبہ پوچھا پھر کون؟ تو فرمایا تمہارے والد۔ یعنی والد کے حقوق والدہ کے حقوق سے تہائی ہے، یا یوں کہیے کہ والدہ کے حقوق والد کے حقوق سے 3 گنا ہے۔ اور یہ بات اس لیے کہ واقعتاً جو مشقت ماں جھیلتی ہے باپ کی نہیں ہوتی۔ رات کو بھی ماں جاگتی ہے بالعموم، وہ باپ کو تو چاہتی ہے کہ سویا رہے، اسے کل جا کے کام کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے، بچہ رو رہا ہے تو وہ ماں جو ہے وہ اپنی نیند حرام کرے گی، کوشش کرے گی کہ باپ کی نیند میں خلل نہ آئے۔ یہ سارا جو ہے بوجھ جو ہے اٹھایا ہے ماں نے، جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی۔ سب سے زیادہ جو عمل دخل ہے انسان کی پرورش میں وہ تو والدہ کا ہے، لہذا والدہ کے حقوق جو ہے، اور اس میں ذرا ایک توازن ہے۔ قانونی اعتبار سے اولاد والد کی ہے، اگر سیپریشن ہو جائے گی والد کو جائے گی، نام والد کا چلے گا، فلاں ابن فلاں، ماں کا نام نہیں چلے گا امریکہ کی طرح آج کل، اس لیے کہ وہاں تو باپ کا اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ ہے کون۔ اکثر اولاد جو ہے وہ حرام زادی ہے، لہذا پتہ کیا کہ باپ کون ہے، بغیر کسی شادی کی اولادیں ہو رہی۔ We are living together, we are not married, we are living together، اور living together میں بچے بھی ہو رہے ہیں۔ کوئی لیگل ان کے درمیان جو ہے وہ رشتہ نہیں ہے، وہ میاں بیوی نہیں ہے، only we are living together۔ بہرحال تو والدہ کے حقوق جو ہے قانونی حق والد کا فائق ہے، لیکن اخلاقی حق والدہ کا بہت درجے فائق۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ تو ماؤں کے پاؤں تلے ہے، یہ باپ کے پاؤں تلے نہیں کہا ہے۔ یہ بیلنس ہے، دنیاوی نظام چلانے کے لیے باپ کا معاملہ، وہ ہیڈ آف دی فیملی ہے، الرجال قوامون علی النساء، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک اخلاق کا، حسن سلوک کا، ادب کا، لحاظ کا تعلق ہے، ماں کا حق 3 گنا فائق ہے۔ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک حق اللہ کا ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، ایک حق والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ ادب ہو، حسن سلوک ہو۔ اگر یہ 2 حق ٹکرا جائیں تو کیا کریں گے؟ کیا اگر والدین مجبور کریں شرک کرو، اور یہ مسئلہ بڑا پریکٹیکل مسئلہ تھا، یہ تھیوریٹیکل مسئلہ نہیں ہے۔ حضور پر جو نوجوان ایمان لے آئے تھے والدین ان کے مشرک، اب والدین دباؤ ڈال رہے، تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ گمراہ ہو گئے ہو تو واپس آؤ۔ بعض کا معاملہ آتا ہے کہ ماں اکیلی تھی، باپ فوت ہو چکا تھا اور ماں نے ہی پالا پوسا تھا سعد بن ابی وقاص کو، اور ماں نے پھر مرن برت رکھ لیا، نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی جب تک سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا۔ یہ کیا کیا سعد نے؟ اپنے باپ کا دین چھوڑ بیٹھا۔ تو ایک بہت بڑا اشکال، بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا پرابلم لوگوں کے لیے پیدا ہو، کیا کریں؟ فطرت یہ کہتی ہے ماں ہے، ماں نے پالا پوسا ہے، کتنا احسان مجھ پر ہے اور اس کا حق مجھ پر کتنا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ حق تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اب ٹکراؤ ہو گیا، اس مسئلے کا عملی حل بتا دیا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا كُلًّا كُلًّا۔ اللہ کا حق فائق ہے والدین کے حق پر، لہذا والدین اگر اللہ کے حق پر دست اندازی کر رہے ہیں، اگر وہاں جو ہے چھاپا مار رہے ہیں، وہاں نقب لگا رہے ہیں، تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ فلا تطعهما، ان دونوں کی اطاعت مت کرو۔ کھلی کھلی بات، یہاں نو منسنگ آف دی ورڈز جس کو ہم کہتے ہیں، کچھ نہیں، صاف حکم، فلا تطعهما۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ والدین کے جملہ حقوق ساقط ہو گئے، نہیں، ان کے اس حکم کو تو نہیں ماننا۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو،
ان پر خرچ کرو، ان کی مدد کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دلجوئی کرو، یہ سب کچھ کرو۔ شرک چاہے وہ مشرک ہے، کافر ہے، لیکن ماں باپ ہے تمہارے، ماں باپ ہونے کا رشتہ رہے گا قائم، وہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل میں ایک ریئلسٹک انداز، یہ نہیں کہ بس وہ ہے تو دفع کرو ان کو، جائیں وہ مریں کبے جان جائیں، تمہارے اوپر کوئی حق نہیں رہا، نہیں، تم پر ان کے حقوق قائم ہیں۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، جو بھلا انداز ہے، جس کو سب کہے کہ ہاں یہ اچھا انداز ہے، جو انسان کا جو کلیکٹیو کانشنس ہے وہ اس کو تسلیم کرے کہ ہاں یہ اچھا انداز ہے، والدین کے ساتھ وہ انداز تمہیں لازماً اختیار کرنا ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی، اب یہ بہت اہم مسئلہ بیان کر دیا، پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے کہ اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے۔ والدین کی پیروی لازم نہیں ہے، ہو سکتا ہے والدین گمراہ ہوں، والدین مشرک ہوں، تو والدین کی پیروی نہیں، والدین جہالت کی رسمیں لے کر چلے آ رہے تو والدین کی پیروی نہیں ہوتی۔ واتبع سبیل من اناب الی، پیروی کرو اس کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری جانب کر لیا۔ والدین کا ادب، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک تو اگر وہ شرک کا حکم دے تو وہ نہیں ماننا، دوسرے اتباع ان کا نہیں ہے، پیروی ان کی نہیں ہے۔ ہاں کیا کہنے ہیں، اگر والدین خود جو ہیں اللہ کے مسلم اور مومن بندے ہوں تو کیا کہنے، نور علی نور، ان کی پیروی کیجیے۔ اگر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹے ہوں وہ کیوں نہیں پیروی کریں گے اپنے باپ کے راستے کی؟ اگر احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے وہ کیوں نہیں پیروی کریں گے اپنے باپ کے راستے کی؟ یہ تو نور علی نور ہے۔ لیکن اگر والدین غلط راستے پر چلے ہیں، وہ گمراہی کے راستے پر چلتے رہے ہیں، ان کے بڑے آباء و اجداد نے کوئی غلط رسمیں اور ریتیں شروع کر دی تھی اور وہ ان کی پابندی کر رہے ہیں، تو ان کی پیروی کرنا تم پر لازم نہیں ہے، پیروی کرو اس کی۔ واتبع سبیل من اناب الی، جس نے میری طرف اپنا رخ کر لیا ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا ایک ایک کر کے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہ ہے درمیان میں جو حضرت لقمان کی نصائح کے شروع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے والدین کے حقوق کے ضمن میں، اور پھر اگر اللہ اور والدین کے حقوق آپس میں ٹکرا جائیں تو مسئلہ کیا ہوگا، اس کا حل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بقیہ 4 آیات میں پھر حضرت لقمان کی نصیحتیں بیان ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔